کاش مجھ کو دکھائے ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم صلوات اللہ تبارک و تعالی کا شکر کہ اس نے اپنے دین کے عظیم مجاہد اور جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب ان کی عزاداری اور ان کی یاد کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی محمد و آل محمد کے حقیقی غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے اور پروردگار عالم ہمارے ان عزیزوں کی خلیفہ خاندان کی عزاداری کے لیے زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے امور میں ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گفتگو کا آغاز اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 سے کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک اٹل قانون، اپنی سنتوں میں سے ایک سنت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے؟ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے خبردار کیا، اعلان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں زیادہ نعمت عطا کروں گا۔ اگر تم
شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے یا دوسرے لفظوں میں ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔ سادہ سے الفاظ ہیں لیکن ہر مومن کے لیے بہت ہی زیادہ اہم اور توجہ کرنے کی بات ہے۔ شکر گزاری نعمتوں کی اور کفران نعمت، جتنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے، ایک مومن ہونے کے اعتبار سے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کی عطا ہے۔ جو کچھ بھی ہے، اپنی زندگی سے لے کر، بدن کے اعضاء سے لے کر، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، مال، اولاد، سب اللہ کی نعمتیں، اور سب کے بارے میں اللہ کا قانون یہی ہے جو اس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں بیان ہے۔ اور یہ جو اللہ فرماتا ہے اگر شکر گزاری کرو گے تو زیادہ کر دوں گا، سے مراد حتماً یہ نہیں ہے کہ تعداد میں زیادہ کر دیں، یعنی ان کی برکات، ان کے نتائج کو زیادہ اور دائمی فرما دے گا۔ توجہ فرما رہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک مومن ہونے کے اعتبار سے انسان اگر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو دیکھے تو دو نعمتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا کی کوئی نعمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ دو نعمتیں کون کون سی ہیں؟ ان دو نعمتوں کا نام ہے ثقلین۔ ان دو نعمتوں کا نام ہے ثقلین، یعنی ایک نعمت اللہ کی کتاب ہے اور دوسری نعمت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو جہاں ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ مل جائے، کوئی مال مل جائے، اولاد نہیں تھی اولاد مل جائے، کوئی کام ہمارا پھنسا ہوا تھا وہ مشکل حل ہو جائے، شکر گزاری ضروری ہے۔ بلکہ اہل معرفت کے ہاں تو ہر سانس کی شکر گزاری ضروری ہے، اور اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ شکر گزاری کی توفیق بھی ایک نعمت ہے جو وہی عطا کرتا ہے۔ تو ممکن نہیں کہ اس کا شکر ادا ہو، لیکن وہ دو نعمتیں جو سب سے بڑی ہیں ان کی شکر گزاری تمام چیزوں سے بڑھ کر ضروری ہے۔ اور وہ دو نعمتیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے اپنے بعد اپنی امت کے لیے چھوڑی تھی، اللہ کی کتاب اور اہل بیت رسول۔ البتہ ظاہر ہے اہل بیت کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے سردار ہیں، گھر والوں کے سردار ہیں۔ اور اسی قرآن
اور محمد و آل محمد کے ذریعے جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کا نام کربلا ہے، اس کا نام عزاداری ہے، جو کربلا کی یاد ہے۔ کربلا قرآن پر اہل بیت کے عمل کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ کربلا کوئی استثنائی چیز نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کے اس فرمان پر کہ میرے اہل بیت اور اللہ کی کتاب یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ائمہ کی روش کا اختلاف ان کے زمانے کے حالات کے اختلاف کی وجہ سے۔ ایک ہی ہستی، ایک ہی شخصیت، حالات ایسے بنتے ہیں کہ ہمیں کفار سے صلح حدیبیہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ سب کو معلوم ہے صلح حدیبیہ کی داستان، صلح کرنے آئے نہیں تھے، عمرہ کرنے آئے تھے۔ حالات ایسے پیش آئے، بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے، سخت ترین شرائط قبول کر کے اللہ کے نبی نے ایک صلح نامے پہ دستخط کیے، یعنی صلح نامے کو قبول فرمایا۔ لیکن دوسرے حالات میں دوسری جگہ پر یہی نبی کافروں سے جنگ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن تو وہی قرآن ہے، احکام تو وہی احکام ہے، لیکن کس وقت کیا کرنا ہے وہ اس زمانے کے اس وقت کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ کنفیوز نہ ہوں، تردد کا شکار نہ ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، الحسن والحسین امامان، میرا حسن بھی اور میرا حسین بھی دونوں امام ہیں، قام او قعدا، چاہے قیام کرے چاہے صلح کرے، چاہے ترک قیام کا فیصلہ کرے چاہے قیام کا فیصلہ کرے، امام یہی ہے۔ ایک کا قیام اور دوسرے کی صلح، اس وجہ سے نہیں ہے کہ دونوں کا کوئی مزاج مختلف ہے، کہ تم ایک شہزادے کو صلح پسند خیال کرنے لگو اور دوسرے کو سمجھو کہ یہ صلح پسند نہیں تھے۔ یہ دونوں امام ہیں۔ جس طرح ایک ہی رسول کی ذات کبھی صلح کرتی ہے کبھی جنگ کرتی ہے، حالات کے تبدیل ہو جانے سے، اسی طرح حالات جو امام حسن کو پیش آئیں گے وہ اور ہوں گے، جو حسین کو پیش آئیں گے وہ اور ہوں گے۔ لہذا تم نے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کس زمانے میں کیا کر رہے ہیں۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک طبقہ خود کو اہل بیت کے محب کہتے ہیں اور ہیں بھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں مختلف نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ایک استثنائی قدم تھا۔ کیا مطلب استثنائی قدم تھا؟ استثنائی قدم تھا یعنی ان کو فالو نہیں ہم کر سکتے، بس ایک اللہ کا حکم تھا خاص امام حسین کے لیے،
تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بس ان کو یاد رکھنا ہے، گریہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے اسے فالو نہیں کرنا۔ دلیل اس لیے کہ ان کے بعد آنے والے اماموں نے نہیں قیام کیا، یہ دلیل ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ کی راہ میں مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، ان کو یہ والا نظریہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ امام حسین سے کیا تعلق ہے؟ گریے کا تعلق ہے، غم کا تعلق ہے، انہوں نے کیا کیا یہ تعلق نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ باقی ائمہ کا عمل۔ آپ توجہ فرمائیں، غور سے سنیے گا۔ اگر ہم کہیں مان لے کہ امام حسین علیہ السلام کا قدم استثنائی ہے، باقی تمام ائمہ کی روش دوسری تھی، تو پھر دونوں میں سے ایک کو کہیں گے یا امام حسین، چاہے استثناء ہے، یا امام حسین قرآن کی پالیسی سے جدا ہوئے یا پھر باقی ائمہ قرآن کی پالیسی سے جدا ہوئے۔ چونکہ قرآن کا بیانیہ تو ایک ہے، اس کی پالیسی تو ایک ہے، دو نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو استثناء قرار دیا ہو۔ بلکہ ہمارا ایمان ہے نہ حسین قرآن سے جدا ہے، نہ باقی ائمہ قرآن سے جدا ہے۔ روش کا فرق حالات کے فرق کی وجہ سے، ہر امام اپنے زمانے میں دیکھے گا، اپنے حالات کو دیکھے گا کہ ان حالات میں کون سی روش دین اسلام کے بہترین فائدے میں ہے۔ یاد رکھیے، ہر جگہ پر قربانی دینا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ہر جگہ پر قربانی دینا، بعض جگہوں پر اگر انسان جان قربان کر دے تو لوگ کہتے ہیں عقلانہ کام نہیں کیا، کیا فائدہ ہوا؟ لیکن بعض جگہوں پر اگر جان دی جائے تو چراغ جل جاتے ہیں ہدایت کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا امام حسین علیہ السلام کو وہ خاص حالات امام کو پیش آئے کہ ایک بے مثال قربانی دینی پڑی اس دین کی بقا کے لیے، اور وہ حالات باقی ائمہ میں سے کسی امام کو پیش نہیں آئے۔ اور اسی وجہ سے تمام ائمہ نے امام حسین کی یاد کو، کربلا کو اہتمام کے ساتھ برگزار کرنے، منعقد کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ دیکھیے، تمام ائمہ اہل بیت ہدایت کے چراغ ہیں، لیکن امام حسین کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا گیا ان الحسین مصباح الہدی، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ۔ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف یہ قیام نہ کرتے تو یاد رکھیے دین اسلام پورا کا پورا ہائی جیک ہو جاتا۔ ہائی جیک سمجھتے ہیں؟ اس کا رخ تبدیل ہو جاتا۔ اگر حق و باطل کے فرق کا علم نہ گاڑتے امام حسین کربلا میں تو عام لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے یزید نے کب نماز سے روکا ہے، کب روزے سے روکا ہے، کب حج سے روکا ہے۔ کیونکہ اس کا نظریہ کیا تھا، اور آج تک اس نظریے کو فالو کرنے والے ہیں، موجود ہیں۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ کون
اس امت کی سربراہی کرے، مسلمانوں کے معاشرے کی کون سربراہی کرے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ جو بیٹھ جائے وہ اولی الامر ہے، وہ ذل الہی ہے۔ لیکن جتنا بھی پروپیگنڈا کیا حکمرانوں نے، فاسقوں نے، فاجروں نے، یزیدیت نے، امام حسین نے جو اس نظریے کا انکار کیا تھا، اس چراغ کو یہ بجھا نہیں سکے۔ اتنا پاورفل چراغ روشن کیا تھا، ایسا علم گاڑا تھا، حق کا علم، کہ اسے اکھاڑ نہیں سکے۔ توجہ فرما رہے؟ اور یاد رکھیے، امام ہی کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوفیوں کے خطوط کے جواب میں جو امام نے خط لکھا تھا ان سے خطاب کر کے، اس میں فرمایا تھا لعمری، مجھے میری جان کی قسم، زندگی کی قسم، مل امام الا الحاکم بالکتاب، جو اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ کرے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ یا امام سے مراد کوئی حکومت والا امام، جو اپنے نفس کو اللہ کے دین کا پابند بنا کے روک کے نہیں رکھ سکتا ظلم و تجاوز سے، وہ امام نہیں ہو سکتا۔ جو عدل اور قسط کے ساتھ فیصلے نہ کرے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ بن جائیں گے، اللہ کے یہاں نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب گواہی دیتی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ کلمات سے اور اس نے وہ آزمائشیں پوری کر دی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فوراً دعا مانگی، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار اور میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے، میری ذریت میں سے۔ تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد امامت ظالموں کو نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو نمائندہ ہے وہ کون ہے؟ ان صفات کا حامل ہے۔ لیکن امت نے امام حسین علیہ السلام کی نہیں سنی، لیکن امام حسین نے جو کرنا تھا کر دیا۔ میں نے عرض کیا ایک ایسا چراغ روشن کر دیا جسے بجھایا نہیں جا سکتا۔ اسی کی طرح کیا اور رہنمائی کی اللہ کے نبی نے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اگرچہ اپنے اہل بیت کے بارے میں کلی طور پر یہ فرمایا تھا۔ برادران اہل سنت کے ہاں مستند حدیث موجود ہے اللہ کے نبی کی کہ میری امت میں میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو جائے۔ لیکن امام حسین کے بارے میں خاص تاکیدات، صلوات پڑھے محمد والے۔ تمام ائمہ اہل بیت ان کی شہادت ہوئی ہے، لیکن جس طرح حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبریں فرشتے لے کے آتے تھے رسول اللہ کے پاس، اس طرح کسی دوسرے کی شہادت کی خبر نہیں ہے۔
اور اسی کا نتیجہ ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی دلوں کے اندر وہ اثر ہوتا ہے جو سال کے کسی دوسرے دنوں میں اثر نہیں ہوتا. اور یہ بھی اللہ ہی کے نبی کا فرمان ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. یعنی امام حسین کے بعد دین وہی ہوگا جو حسین بتائیں گے، دوسرے لوگوں کے دین نہیں ہوں گے. جو حسین کے مقابلے میں کوئی نظام پیش کرے، جو حسین کے مقابلے میں کوئی نظریہ پیش کرے، وہ کوئی نظریہ نام میرا ہوگا لیکن دین میرے والا نہیں ہوگا. میری بقا اب حسین کے نام کے ساتھ جڑ گئی. الحسین منی وانا من الحسین. صلوات پڑھے مولا حسین کے ذات اقدس. تو عرض کیا سب سے بڑی دو نعمتیں قرآن مجید اور محمد و آل محمد علیہ السلام. جو کچھ ہمیں ملا ہے کوئی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور انہی دو چیزوں کا نتیجہ کربلا ہے. لہذا آپ انشاءاللہ اہل مطالعہ ہیں، چاہے مولانا ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے شعراء ہو، معرفت کربلا کے لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ دو چیزیں ضرور پڑھیں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے امام حسین کے خطبات. تو آپ دیکھیں گے اللہ قرآن مجید میں جو تقاضا کرتا ہے، جو نظام پیش کرتا ہے، امام حسین کے خطبات اسی کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں اسی کام کے لیے نکلا ہوں. وہ جو معروف کلام ہے امام حسین علیہ السلام کا اور آپ سب کو یاد ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. انما کا معنی ہوتا ہے صرف، فقط. میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. امت کیا جواب دے رہی ہے مجھے نہیں پرواہ. اللہ کے نمائندے کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ سامنے والے پھولوں کے ہار پہنائے یا سامنے والے پتھروں سے مارے. اس کا ہم و غم وہ ذمہ داری ادا کرنا ہوتا ہے جو پروردگار نے اس کے کندھے پہ ڈالی ہو. اللہ کے نبی کو جب تانے ملتے تھے، برے ناموں سے پکارا جاتا تھا، اللہ قرآن نے بار بار تسلیہ دی کہ اے رسول ہمیں علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ غمگین ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، اصل میں ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے. تو میں نے آغاز میں کیا بات کی، واپس آتا ہوں. نعمت جو بھی ملی ہے اس کے بارے میں ہماری توجہ پروردگار کے قانون کی طرف ہونی چاہیے. اور وہ قانون کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر شکر گزاری کرو گے زیادہ کر دوں ضرور. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اگر کفران نعمت کرو گے، یا سادہ اردو میں ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید. تو پھر یہ یاد رکھنا کہ میرا عذاب، ناشکروں کے لیے میرا عذاب بڑا سخت. قوم سبع کے جب عذاب کا اللہ ذکر فرماتا ہے سورۃ سبع میں، وہاں فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. ہم نے جو ان کی کھیتیاں اور باغات تباہ کر دیے، سیلاب جو انہوں نے بند باندھا تھا، جو ڈیم بنایا تھا جس سے وہ پانی لے کر اپنے کھیتیاں اگاتے تھے، باغات سرسبز و شاداب تھے، وہی ڈیم ان کے لیے عذاب بن گیا، سب کچھ بہہ گیا. اور پھر وہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں اگتی تھی. یہ بیان کر کے اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. یہ جو ہم نے ان کو جزا دی وجہ ان کی ناشکری تھی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. اور ہم سوائے ناشکروں کے کسی کو سزا نہیں دیتے. تو شکر گزاری
اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ نعمت کی معرفت. دینے والے نے کیا تقاضا کیا اس نعمت دے کر؟ اللہ کسی کو مال دے، اللہ کسی کو اولاد دے، اور وہ مال و اولاد کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے اللہ کو بھول جائے، اس کے حکموں کو بھول جائے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے ہٹا نہ دے، غافل نہ کر دے. اللہ بھول جائے تم. اللہ کے ذکر سے مراد تسبیح نکالنا نہیں ہے. وہ تو بعض اوقات نافرمان بھی نکال رہے ہوتے ہیں، جب کوئی کام پھنسا ہوتا ہے اسے مولوی صاحب نے بتایا یہ والا وظیفہ کرو تو سیٹ ہو جائے گا. عرض کروں گا اللہ کی یاد کے بارے میں ائمہ نے کیا فرمایا، اللہ کی یاد سے کیا مراد. دو چیزوں کو ایکسپلین کروں گا آج انشاءاللہ، ایک شکر اور ایک ذکر. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ مِنَ الْخَاسِرِينَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس نے بھی یہ کام کیا وہ خسارہ اٹھائے گا. خطاب مومنوں سے، لیکن یہ کام نہ کرنا. تو میں اشارہ کروں ائمہ کے فرامین سے، رہنمائی سے، کہ اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عام طور پر ہمارے یہاں معاشرے میں رائج ہے کہ مولانا حضرات سے یا پیر صاحبان سے کوئی اچھا سا ذکر بتائے. اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام دین کی حقیقت بتانے والے. اصول کافی کے اندر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں ذاکر. ذاکر یعنی جو اصل معنی ہے ذکر یعنی یاد رکھنا، یاد کرنا، اور ذاکر یعنی یاد رکھنے والا، یاد کرنے والا. امام فرماتے ہیں وہ سب سے مشکل چیز، سخت چیز جو اللہ نے اپنے بندوں پر لازم قرار دی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. کون سی مشکل چیز ہے؟ پھر خود ہی فرمایا میری مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں ہے. اور ساتھ ہی فرمایا اگرچہ یہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب سے مشکل چیز جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے، لازم قرار دی ہے، ڈیمانڈ کی ہے، تقاضا کی ہے، وہ اس کا ذکر ہے. اور یہ الفاظ بولنا میری مراد نہیں ہے، اگرچہ یہ ذکر ہے. تو کیا مراد ہے؟ فرمایا میری مراد حرام اور حلال کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا ہے. اگر حلال ہو تو کر لے، اگر حرام ہو تو رک جائے. حلال ہو تو کر لے، حرام کام ہو تو، یہ مشکل کام ہے. یہ اصل اللہ کو یاد کرنا ہے. مثال سمجھانے کے لیے، آپ کی فلائٹ ہے، آپ گھر سے نکلے، تیز تیز ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، آدھے راستے میں اچانک یاد آیا، یہ ذکر ہوتا ہے. اصل ذکر کا معنی عربی میں یہ ہے، دو طرح سے ہوتا ہے. کسی چیز کی طرف توجہ رکھنا، یاد رکھنا، نہ بھولنا.
اور یا بھولی ہوئی چیز کو یاد کر لینا، یاد آ جانا۔ اصل اس کا تعلق یہاں سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے؟ جیسے حاجی صاحبان جب حج پہ جاتے ہیں نا تو بار بار کہتے ہیں نیت کروائیں، نیت کروائیں۔ نیت کا تعلق بھی زبان سے اصل میں نہیں ہوتا۔ کیا کام کرنے لگا ہوں، کس ذات کے لیے کرنے لگا، یہ نیت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک وہم ہوتا ہے کہ زبان سے کہیں گے تبھی ہو۔ ابھی توجہ فرمائیے، وہ شیطانوں کو پتھر مارنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس دفعہ جب گئے تو جب وہ پہلے شیطان کے پاس پہنچے تو ایک صاحب نے کہا مولانا نیت کرائے، تو میں نے کہا اتنی دھوپ میں خیمے سے نکل کے کس کام کے لیے آئے ہیں؟ کہتے پتھر مارنے میں۔ کہ نیت ہوا آپ؟ گھر سے 12 لاکھ یا 20-21 لاکھ 22 لاکھ بھر کے جو آئے ہو یہاں پہ کیا کرتے جی؟ حج کر رہے ہیں، نیت تو ہے آپ۔ اسی طرح یاد رکھیں ذکر کا اصل تعلق توجہ سے ہے۔ زبان کا ذکر وہ ایک آلہ ہے دماغ کی توجہ کے، زبان پہ آ رہا ہے تو دماغ کی توجہ بھی ہوگی، لیکن ہم لوگ ماہر ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان چل رہی ہوتی ہے، دماغ میں بھی حاضر نہیں ہوتا، ڈسکنیکٹ ہو جاتا۔ اصل میں ذکر دماغ سے توجہ کا نام اللہ کی طرف۔ تو آپ آدھے راستے میں پہنچے، فلائٹ آپ کی جانے والی، اچانک یاد آیا پاسپورٹ گھر رہ گئے، یہ ذکر ہے۔ اب یہ ذکر کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ گاڑی بھگاتے رہیں گے ایئرپورٹ کی طرف؟ جی نہیں، پاسپورٹ کے بغیر فائدہ نہیں۔ تو یا تو اگر ٹائم ہوگا تو فوراً گاڑی موڑیں گے واپس کہ پاسپورٹ اٹھا کے لائیں، یا پھر ساتھ والے سے کہیں گے جلدی فون کرو، گھر میں کسی سے کہو پاسپورٹ رہ گیا فلانی جگہ پڑا ہے، وہ پہنچائے پیچھے سے۔ یعنی وہ جو آپ کو یاد آیا ہے اس نے آپ پر اثر ڈالا ہے، اور اس یاد کی وجہ سے آپ کو کچھ کرنا پڑا جو آپ پہلے نہیں کر رہے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ ذکر ہے اللہ کا، کہ جب تمہارے سامنے کوئی کام آئے تو اللہ کو بھول کے نہ اس میں کود پڑو، اللہ کو یاد کرو، اور اگر حلال ہو تو پھر کر لو کیونکہ اللہ کی اجازت ہے، اور اگر حرام ہو تو پھر جتنا بھی جی چاہ رہا ہے رک جاؤ۔ یہ وہ سخت ترین چیز ہے جو اللہ نے بندوں سے ڈیمانڈ کی ہے، اور اصل میں اس کو کہتے ہیں ذاکر۔ توجہ فرما رہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ دوسری چیز شکر۔ شکر کیا ہے؟ ذکر تو یاد رہے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم نے وہ جو آپ سے عرض کی نا کہ کوئی کسی کام کے لیے وظیفہ پوچھ کے ذکر کرتے، تو ایک صاحب تھے وہ اسی طرح کوئی ذکر کر رہے تھے، تو نوکر کو جو کام کہا تھا وہ صحیح نہیں کر رہا تھا، انہوں نے ذکر کو پوز کیا اور اتنی بڑی اس کو گالی نکالی، اور پھر دوبارہ شروع ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر نہیں، اگر اللہ کا ذکر ہوتا تو گالی منہ سے نہ نکلتی۔ توجہ فرما رہے؟ ایک دفعہ پریکٹیکل مثالیں دے رہا ہوں، وہ جو میں نے خود دیکھی ہوئی۔ ایک زمین کی ٹرانسفر تھی، وہ تحصیلدار صاحب آ رہے ہی نہیں ہیں، وہ بہت پہلے کی بات ہے، پٹواری سے پوچھا کہ کدھر ہے، تو اس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ کر مجھے کہا وہ جی نماز پڑھ رہے۔ میں نے کہا مسکرائے کیوں؟ جانتا تھا۔ کہتا ہے یہ جتنی لمبی نماز پڑھتا ہے رشوت بھی اتنی لمبی لیتا ہے۔
اور وہ صحیح کہہ رہا تھا. مذاق بنا دیا دین میں. حقیقت ذکر کیا ہے؟ اور نماز اصل میں چارج کرنے کے لیے وہ ذکر والی پوزیشن کو. یہ جو آپ نماز جمعہ کی آیت پڑھتے ہیں غور فرمائیے گا, اللہ تعالیٰ ٹریننگ دیتا ہے, چارج کرتا ہے. بیٹری بیٹھ گئی ہے دنیا کی مستی میں, اگر بیٹری کا لیول نیچے آ گیا اللہ کی یاد کا, اللہ بھولا ہوا ہے, چمک دنیا کی نے بہت مست کر دی ہے, تو دوبارہ بلاتا ہے. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو جلدی کرو اللہ کی یاد کی طرف. وذروا البیع, خرید و فروش ترک کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں علم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر. سب سے بہتر اس وقت تجارت ہوئی ہے جس کے لیے اللہ بلا رہا ہے. پھر کیا فرمایا, توجہ کیجیے گا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز ادا کر لی جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اب زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی اپنے کام کرو, رزق حلال تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, یہ جو ادھر سکھانے کے لیے بلایا تھا وہاں بھول نہ جائے. جب اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہو تو پھر حرام کی طرف قدم مت بڑھانا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, کثرت سے اللہ کو یاد رکھنا. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو. اور کچھ لوگوں نے کیا بنا لیا کہ وہاں پہ تو اللہ کو یاد نہیں رکھنا, یہاں پر آنا تاکہ وہ بخشایا جا سکے. اللہ کی سیٹنگ چینج کر کے اپنی مرضی کی سیٹنگ. اللہ نے کہا تھا مسجد میں آنا ہے تاکہ باہر سیدھے رہو, ہم نے کہا نہیں, باہر تو سیدھے نہیں ہونا, مسجد میں آنا تاکہ تو ہمارے باہر کے الٹے کام معاف کر. اور اسی طرح دوسری عبادات کے ساتھ بھی یہ سلوک کرنا. تو یہ فرمان امام کا ذہن میں رکھیے. اصل ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا اور پھر اس سے حیا کرنا. اگر کام اس نے منع کیا ہوا تو نہ کرنا, اور اگر اس کی اجازت کا کام ہے, حلال ہے, تو اس کو انجام دے لینا. یہ اللہ کا ذکر. صلوات پڑھیں محمد والے. شکر کیا ہے؟ ایک ہے زبانی, جیسے ذکر زبانی ہوتا ہے, اسی طرح شکر بھی زبانی ذکر قبول نہیں جب تک عمل والا ذکر اس کی تصدیق نہ کرے, تب وہ ویلڈ ہوگا. اسی طرح زبانی شکر کب ویلڈ ہوتا ہے؟ جب عمل اس کی تصدیق کرے. اور اگر آپ کا بھی کوئی زبانی شکریہ ادا کرے اور اس کا عمل اس کی تصدیق نہ کرے, آپ بھی قبول نہیں کرتے, الٹا غضبناک ہوں گے آپ. مثال دیتا ہوں, آپ سے کسی نے کوئی استعمال کے لیے چیز مانگی. مثال کے طور پر ایسی مثال میں نے بنائی ہوئی ہے, آپ سے بائک مانگی. آپ اچھے آدمی تھے, آپ نے دے دی, لیکن آپ نے کہا کہ بندے زیادہ نہ بٹھانا, 2 بندے بس, ایک تم اور ایک اور بٹھا لیں, زیادہ بندے نہ بٹھانا. آپ فکر ہی نہ کریں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ اس کے 2 ٹائر ہیں, اس کو 2 پر ہی چلانا, 1 پہ نہیں چلانا. آپ نے کہا کمال کر رہے ہیں, میں پاگل ہوں, آپ میرے ساتھ نیکی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں کیوں خرابی کروں. ٹھیک ہے, لے کے نکلا. اب جب لے کر گیا, جیسے اس کو کنفرم ہو گیا بھائی اب آپ نہیں دیکھ رہے, وہ 2 ٹائر میں سے 1 ہوا میں بلند ہو گیا. سڑکوں پہ کرتب دکھاتا رہا, پھر گیا اپنے دوستوں کے گروپ کے پاس, کہتا ہے جتنے چڑھ سکتے ہو چڑھ جاؤ, مفت کی بائک ملی ہے, انجوائے کرو. بہرحال جو کچھ کرنا تھا کیا,
اور پھر اینڈ میں کہا کہ ذرا صفائی کر دو، میں نے اس کو واپس کرنی ہے جس کی ہے۔ اب آپ آئے، وہ آیا آپ کے پاس اور اسی طرح سے شکر گزاری والا چہرہ بنا کر کہتا ہے کہ یہ آپ کی بائک، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بہت اچھے انسان۔ وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ لال پیلے ہو رہے ہیں غصے میں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ آپ کو کسی نے ویڈیو بنا کے واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دیا اس کے آنے سے پہلے، اس کی حرکتوں کو۔ وہ جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے گا اتنا آپ کو غصہ آئے گا، کیسا چیٹر آدمی۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہے۔ اللہ نے مجھے مال دیا، اس مال کو میں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں۔ کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہوں بڑا کرم ہے، نہیں ہے کرم، اللہ کا بڑا شکر ہے، نہیں ہے شکر۔ قرآن کریم اور اہل بیت اطہار نے جو دین بتایا ہے اس میں زبان سے کہنے کا ثواب ہے، لیکن وہ زبان والا ویلڈ تب ہوتا ہے جب عمل اس کی تصدیق کرے۔ اگر عمل تصدیق نہیں کر رہا وہ زبان والا جرم بن جاتا ہے۔ جو میں نے آپ کو مثال دی، ڈھٹائی ہے نا کہ اللہ نے کہا نہیں کرنا حرام کام یہ والا، یہ کر رہا، کہہ رہا پیسے ہیں تو موجے کروں، میں نے کمائے جو مرضی کروں، پھر کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر۔ یہ غضبناک کرنے والی بات ہے۔ اب آئیے پھر اس آیت کی طرف، لَإِن شَكَرْتُمْ، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ان سے پہلے جو لام ہے وہ تاکید کے لیے، یقیناً، یعنی پکی بات ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر گزاری کرو گے۔ اب معنی کیا ہوا؟ یعنی جو میں نے نعمت دی ہے اس نعمت کو میری نافرمانی میں استعمال نہیں کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی پھر شدید ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ائمہ اہل بیت محمد و آل محمد اور قرآن مجید عظیم ترین نعمتیں ہیں۔ شکر کیا ہے ان کا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ان گھروں میں پیدا کیا یہاں پر قرآن و اہل بیت دونوں ہمیں بتائے گئے۔ مثال بتائیں، زبان سے کہنا نہیں، زبان سے بھی کہنا ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ان دونوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو اللہ کا تقاضا ہے وہ تقاضا پورا کیا جائے، جو رویہ ان کے بارے میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ رویہ اختیار کیا جائے، تو تب ان کی شکر گزاری۔ اور اگر صرف زبانی کلامی شکر گزاری ہو رہی ہے تو یہ حقیقی شکر گزاری نہیں۔ قرآن کے بارے میں کیا تقاضا ہے، اپنے رسول کے بارے میں، رسول اللہ کے اہل بیت کے بارے میں کیا تقاضا ہے، پہلے وہ معلوم ہو۔ اسے کہتے ہیں معرفت، اسے کہتے ہیں معرفت۔ معرفت یعنی پہچان، پہچان صحیح ہو تو رویہ صحیح ہو۔ اور اگر کسی نے چیز ہی غلط بتائی، بس صرف تعریف کرنی یا صرف مثال کے طور پر غمگین ہونا ہے، تو یہ مکمل تصویر نہیں ہے۔ اگرچہ اپنی جگہ پر ان کی تعریف بھی اور ان کا غم بھی وہ بنیادی ترین اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے لیے میری عرائض تمام، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ پہلا عشرہ محرم الحرام کا گزر چکا، قافلے کے کچھ لوگوں کا امتحان ہو چکا اور کچھ کا امتحان اب شروع ہوا۔
السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اب امتحان شروع ہوا ہے امام حسین کی بہن کا اور سید سجاد کا۔ سید سجاد امام ہیں اور بی بی زینب وہ ہے کہ حسین نے اپنی امانتیں جن کے سپرد کی۔ آپ کے دلوں کو متوجہ کروں، عصر عاشور کے ایک منظر کی طرف۔ سید الشہداء کے تمام ساتھی شہید ہو چکے ہیں اور اب امام حسین نے خود میدان میں جانا ہے، لیکن میدان میں جانے سے پہلے نواسہ رسول آخری بار الوداع کرنے کے لیے ایک ایک خیمے میں جا رہے ہیں، اور گویا سب سے آخر میں حسین اس خیمے میں آئے جس میں امامت کا وارث حسین کا بیٹا سید سجاد موجود ہے۔ پروردگار کی حکمت نسل کوثر محفوظ رہے، سید سجاد شدید بیماری کی حالت میں بے ہوش ہو جاتے ہیں بیماری کی شدت سے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آتے ہیں۔ گویا سید سجاد نے آنکھیں کھولی، اپنے بابا حسین کو در خیمے پر کھڑے پایا۔ کافی دیر سے بے ہوش تھے، ہوش میں آئے۔ اب جب اپنے بابا کو اکیلے دیکھا نا تو یہ تو معلوم تھا چاروں طرف سے میرے بابا کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، تو ایسے میں حسین کے وفادار حسین کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ کبھی سائے کی طرح ابو الفضل العباس ساتھ ہوتے تھے، کبھی علی اکبر ساتھ ہوتے تھے، کبھی اصحاب باوفا میں سے کوئی حسین کے ساتھ ہوتا تھا، کوئی دشمن چھپ کر حملہ نہ کر دے، نواسہ رسول کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب سجاد نے اپنے بابا کو تنہا دیکھا تو ایک سوال کیا، بابا آپ تنہا کیوں ہیں؟ میرے چچا ابو الفضل العباس دکھائی نہیں دیتے۔ حسین نے سر جھکا کر جواب دیا، سجاد تیرا چچا عباس دونوں بازو کٹوا کر فرات کنارے مارا گیا۔ چچا کی شہادت کا سنا، گھبرا گئے سجاد۔ دوسرا سوال کیا، اگر چچا عباس شہید ہو گئے تو پھر میرا بھائی علی اکبر؟ سر جھکا ہے حسین کا، وہی جواب تکرار کیا، فرمایا قد قتل، تیرا بھائی اکبر بھی مارا گیا۔ شہزادہ قاسم کہاں ہے؟ قد قتل، قاسم بھی مارا گیا۔ امام حسین، اب اس خیمے میں منظر یہ ہے کہ سید سجاد ایک ایک نام لیتے جا رہے ہیں اور امام حسین ایک ہی جملہ بولتے ہیں، وہ بھی قتل ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا، حسین نے سجاد کو روک دیا، بیٹا سجاد سب کے نام نہ لے، میں تجھے داستان کا خلاصہ بتائے دیتا ہوں۔ کربلا کی اس سرزمین پر مردوں میں اب یا تو زندہ بچا ہے یا تیرا غریب بابا حسین زندہ بچا ہے۔ عزاداران حسین بابا کی غربت کا یہ عالم سنا، بیمار کو بیماری بھول گئی، خود کو بستر سے نیچے گرایا، فرمایا پھپھی اماں مجھے میری تلوار دے دیجئے، میں بھی میدان کربلا میں جاؤں، میں بھی اپنے بابا کا دفاع کروں۔ لیکن عزادار حسین نے روک دیا یہ کہہ کر کہ سجاد کربلا تیرے امتحان کا میدان نہیں، کربلا تیرے بابا حسین کا امتحان ہے، تیرا امتحان اس کے بعد شروع ہوگا۔ کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں علی اور بطول کی بیٹیوں کے ساتھ تجھے کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔